قرآن کی قسم، ماں باپ کی قسم، اسلام کی قسم، کعبے کی قسم، کیا یہ قسمیں کھانا جائز ہے؟ اگر کسی نے قسم کھا لی اور پھر اس کو قسم توڑنی پڑی تو اس کی کیا پینلٹی ہے، کیا سزا ہے؟ اور کیا اسلام میں قسم کھانے کی اجازت ہے؟ تو ان سبھی مسائل کو اور اس سے متعلق مسائل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور پورا سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسم کھانے سے متعلق بہت سارے سوال آتے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن کیا میں یہ کام اب کر سکتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے میں نے قرآن کی قسم کھائی تھی، اس قسم کو میں نے توڑ دیا ہے، مجھ سے ٹوٹ گئی، اس کی سزا کیا ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کی قسم میں نے کھا لی تھی، کیا وہ قسم کھانا جائز ہے؟ یا بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا؟ اس طریقے کے بہت سارے سوال آتے ہیں۔ تو آج انہی سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کو آپ آخر تک پورا دیکھیں اور پورا توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ کیا قسم کھانا جائز ہے؟ تو قرآن اور حدیث سے قسم کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بارہا قسمیں اٹھائی ہیں، کھائی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی قسم کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے، یاد رہے کہ زیادہ قسمیں کھانا اور بغیر ضرورت کے قسمیں کھانا، بلا ضرورت بات بات پر قسمیں کھانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ کراہت سے کھا لینا، یہ مکروہ ہے۔ کہ بات بات پر قسمیں کھانا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت کے وقت میں قسم کھایا کرتے تھے، تو بات بات پر قسمیں کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی جی آپ ہر ایسے آدمی کا کہنا مت ماننا جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہو، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ حلاف یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قسمیں کھانا جائز ہے فی نفس ہی، لیکن بہت زیادہ قسمیں کھانا یہ جائز نہیں ہے، یعنی اچھی بات نہیں ہے، کراہت سے کھا لی نہیں ہے۔ دوسرے فرمایا مہین، ذلیل، زیادہ قسمیں کھانے والا گویا کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ اپنی ہر بات کو قسم کھا کر ثابت نہیں کرے گا، مؤکد نہیں کرے گا، مضبوط نہیں کرے گا، سامنے والا مخاطب اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، تو گویا کہ وہ اندر سے خود کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی جن لوگوں کی بات آپ کو نہیں سننا ہے، جن لوگوں کے پیچھے آپ کو نہیں چلنا ہے، اس میں ایک شخص وہ ہے جو زیادہ قسمیں اور بات بات پر قسمیں کھاتا ہو۔ تو بہرحال یہ مسئلہ کلیئر اور واضح ہوا کہ قسمیں کھانا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اور بات بات پر قسم کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، قسمیں کھانا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ تو علماء نے اس کی 5 صورتیں اور 5 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 واجب ہے، کہ جب انسان کی جان اور مال پر کوئی پریشانی آن پڑی ہو اور آپ کے قسم کھانے سے وہ پریشانی ختم ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا قسم کھانا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے تھے، وائل ابن حجر بھی ان کے ساتھ تھے۔ راستے میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دشمنوں نے پکڑ لیا۔ حضرت سوید بن حنظلہ نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، اور اس بات پر قسم کھا لی۔ ان لوگوں نے کیونکہ حضرت سوید بن حنظلہ سے اچھے تعلقات تھے تو ان کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اس کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے قسم کھائی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے اور تمہاری قسم کوئی جھوٹی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں جب دشمنوں سے گھرا ہو، دشمنوں کی گرفت میں ہو، تو قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت مستحب ہے، اگر 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، دشمنی ہو، اور آپ کے قسم کھانے سے ان کی دشمنی ختم ہو سکتی ہو، ان کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں قسم کھانا مستحب ہے اور ثواب ہے۔ اس لیے قسم کھانا مباح اور جائز ہے، کسی بات کی خبر دینے کے لیے قسم کھانا، یا اپنا حق وصول کرنے کے لیے قسم کھانا، یا کسی بات کو واقعے کے مطابق سمجھ کر قسم کھانا، یہ جائز ہے، یعنی مباح ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 مکروہ، کسی مکروہ کام کے کرنے پر
قسم کھانا یا کسی مستحب کام کے چھوڑنے پر قسم کھانا مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ یہ تھی قسم کی 5 قسمیں۔ کبھی کبھی قسم کھانا واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی حرام اور مکروہ ہو جاتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے، اسی کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب چلیے مسئلہ نمبر 3، انسان کن چیزوں کی قسم کھا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت زیادہ اس کا پرچلن ہے، رواج ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ تیری جان کی قسم، اپنی ماں کی قسم، ایمان قسم، خدا قسم، کعبے کی قسم، یعنی آیا یہ قسم کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اور کھا سکتے ہیں تو کن چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، یعنی اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھایا کرو، کہ اپنے باپ کی قسم اگر قسمیں کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش رہو۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ میں آپ قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی قسم کھانا، اگر یہ سمجھ کر قسم کھاتا ہے کہ یہ حاضر و ناظر ہیں، یہ مجھے نفع و نقصان دے سکتے ہیں، تو شرک ہے۔ لیکن اگر ویسے رواج کی وجہ سے کھا لیتا ہے، اس کو کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن پھر بھی کھاتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کی قسم کھا رہا تھا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم کو قسم کھانی ہے تو خدا کی قسم کھاؤ، کعبے کی قسم مت کھاؤ۔ اور پھر آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی تو ایسا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ تو انسان کو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا قرآن کریم کی قسم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو پہلے زمانے میں قرآن کریم کی قسم کھانا جائز نہیں تھا، لیکن اب کیونکہ یہ رواج ہو چکا ہے، اس کا پرچلن ہو چکا ہے، تو فقہاء نے آج اس کی اجازت دی ہے کہ اگر اب کوئی قرآن کریم کی قسم کھاتا ہے، اولاً تو کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ قسم ہو جائے گی، قسم مانی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کسی نے قسم کھائی تو کیا وہ قسم توڑ سکتا ہے؟ اور اگر قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، اس کی پینلٹی کیا ہوگی؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیے کہ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کی کسی سے بات ہوئی، آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ فون کریں گے، لیکن آپ نے فون نہیں کیا، اور وہ قسم کھا کر جان بوجھ کر دانستہ جھوٹی قسم کھاتا اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے آپ کو کئی بار فون ملایا، ٹرائی کیا، لیکن آپ کا فون نہیں ملا۔ تو یہ جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی تلافی، اس کا کفارہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی سوائے اللہ سے توبہ کرنے کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا گناہ نہیں مٹ سکتا سوائے توبہ کے، یعنی آپ صدقہ دیں، خیرات کریں، اس سے اس کا گناہ نہیں مٹے گا، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال ہڑپ لینا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھانا ہے۔ دوسری قسم کی وہ ہوتی ہے کہ انسان فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آنے والے زمانے کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ کام مجبوری میں کر لیتا ہے، تو آیا وہ قسم توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا ہے۔ تو یہ قسم کھانا جائز ہے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، یا موجودہ زمانے کے بارے میں، لیکن اس قسم کو توڑنے پر اس کا کفارہ ہوگا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کوئی قسم کھا لیتے لیکن پھر دیکھتے کہ یہ کام کرنا اتنا بہتر نہیں ہے جتنا دوسرا کام کرنا بہتر ہے، پھر آپ اپنی قسم کو توڑ دیتے اور اس کا کفارہ ادا کیا کرتے تھے۔ مثلا غصے میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج سے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، اپنی بیوی سے کہہ دیا، یا بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج سے آپ کے ساتھ نہیں بولوں گی، یا کسی نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں آج سے فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی قسم کھا لی غصے میں آ کر، یا جیسے بھی کھا لی۔ مثلا آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آج سے دودھ نہیں پیوں گا، لیکن اب آپ دودھ پینا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو آپ اپنی قسم کو توڑ دیں گے، دودھ پی کر پھر قسم کا کفارہ ادا
کر دیں گے۔ تو اب سنیے کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ نے اس کے کفارے کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ اس کا قسم کا کفارہ جب توڑ دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ 2 وقت کا۔ جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو تو اوسط درجے کا مڈل کلاس کا کھانا آپ 10 مسکینوں کو کھلائیں گے 2 ٹائم کا، دوپہر اور شام، یعنی صبح شام کا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہناؤ، 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو آپ کپڑا پہناؤ۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دو۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں قسم کا کفارہ ادا کرنے کی۔ یہ تو آپ 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے 2 وقت کا، یا آپ ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیں گے جس سے ان کا بدن ڈھک جائے، جس میں وہ نماز پڑھ سکتے ہوں۔ تیسری صورت ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں گے۔ اب تیسری صورت تو موجود نہیں ہے، پہلی 2 صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، یعنی جو ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ پا سکے، یعنی قسم کھانے والا خود غریب ہے بیچارہ، قسم کھانے والا خود محتاج ہے، وہ خود مسکین ہے، اور وہ قسم توڑنا چاہتا ہے، اس سے ٹوٹ گئی ہے، اور وہ نہ اس کے پاس میں کھلانے کو ہے، وہ خود محتاج ہے کھانے کا، تو ایسی صورت میں اللہ نے گنجائش نکالی ہے کہ وہ آدمی 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی اور ایک غلطی ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جو آدمی کھانا کھلانے کی حیثیت رکھتا ہے وہ بھی روزے رکھ لیتا ہے، جو آدمی کپڑا پہنانے کی حیثیت رکھتا ہے وہ بھی روزے رکھ لیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 3 روزے رکھنا اس غریب کے لیے ہے جو آدمی کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں رکھتا اور کپڑا پہنانے کی وسعت نہیں رکھتا، اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 3 روزے رکھ لے۔ ہر آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ بھی مالدار ہیں، اللہ نے خوب مال دیا اور آپ بھی روزے رکھ لیں، یہ صرف غریب کے لیے ہے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ عام طور سے امیر آدمی اس میں کنجوسی کرتے ہیں کہ جیسا کھانا خود کھاتے ہیں اس کے مطابق نہ کھلا کر بالکل ایک لو کلاس کا کھانا، ایک نچلے گرے ہوئے درجے کا کھانا غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو غریب ہیں جیسا وہ کھاتے ہیں ایسے نہیں کھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا ہے، نہ کہ کھانے والے کی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ غریب آدمی کو آپ کھانے کھلاتے ہیں تو یہ نہیں کہ غریب کی حیثیت سے کھلائیں گے، بلکہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کھانا کھلائیں گے۔ کھانا کھلانے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وقت کا آپ کھانا کھلا دیں، مثلا دوپہر کو آپ نے 10 غریبوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا، ان کو بلا کر کھانا کھلا دیا، اور شام کے وقت کا ان کو پیسے دے دیا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایک غریب آدمی کو منتخب کر لیں، اس کو چن لیں اور اس کو 10 دن تک لگاتار کھانا کھلائیں، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ تو بہرحال اگر قسم آپ سے ٹوٹ جائے یا توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے، یہ اس قسم کا کفارہ ہے کہ جو قسم صحیح ہو، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا پاسٹ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی اس کا گناہ اس سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس سے معاف نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے مستقل مسلسل اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے سامنے رونا ہوگا۔ اب آخر میں ایک مسئلہ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی تو کیا وہ قسم ہو جاتی ہے، اور اس قسم کے توڑنے سے کیا اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ اپنی جان کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن پھر وہ کام نہیں کرتا ہے، تو اپنی جان کی قسم یہ قسم ہی نہیں ہے، یہ قسم کھانا خود ایک گناہ ہے اور یہ قسم نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ کام کرے یا نہ کرے اس سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی ہے۔ کسی نے کہا کہ کعبے کی قسم یہ قسم نہیں ہوتی ہے، خدا کسی نے کہا کہ اسلام کی قسم یہ قسم نہیں ہوتی ہے، کسی نے کہا اپنے ماں باپ کی قسم یہ قسم نہیں ہوتی ہے، اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ان بچوں کی قسم یہ قسم نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ قسمیں کھانا خود ایک گناہ ہے، جیسے ابھی حدیث مبارکہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ شرک ہے یا کفر ہے، بڑا سنگین گناہ ہے، یعنی شرک یا کفر کے برابر تک لے جاتا ہے اگر عقیدے کی خرابی ہے۔ لیکن ان قسم کھانے سے اگر کوئی آدمی وہ کام کر لیتا ہے یا نہیں کرتا ہے، قسم کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب صرف اس قسم کا ہوتا ہے جو قسم ہو جاتی ہے، اور قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی یا اللہ کی صفات کے ساتھ میں قسم کھائی جاتی ہے۔